یہ انصاف کیا تم نے نبی کے گھر والوں سے؟ مسلمانوں رحم کرو نبی کے گھر والوں پہ، خدا کے واسطے رحم کرو۔ قیامت کے دن منہ دکھانا ہے رسول اللہ کو۔ زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، کوئی ایسا باپ دکھا دو کہ جس کا بیٹا مرا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا ہو۔ کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو۔ کوئی پتھر دل بیوی کو دکھا دو جو اپنے شوہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو۔ کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو۔ افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو، اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا امام حسین چھوٹے تھے؟ صاحب سر الشہادتین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی 3 یا 4 روز کے تھے، نبی نے اپنے گود میں لیا حسین کو، حسین نے نبی کے گود میں پیشاب کر دیا۔ تو پیار سے بچوں کو ٹھمکا لگایا جاتا ہے نا، تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ نے پیار سے حسین کے تلووں پہ ٹھمکا لگایا، اور ٹھمکا لگا کر کہا حسین بہت شرارتی ہو، نبی کے گود میں پیشاب کر دیا۔ صاحب سر الشہادتین لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا، نبی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا، سرخ ہو گیا نبی کا چہرہ۔ ام سلمہ نے جب یہ ہیبت دیکھی، ام المومنین قدموں میں گر گئیں، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور نے کہا کہ ام سلمہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو محبت سے لگایا۔ کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبت سے بھی ٹھمکا لگا کر حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جس حسین کو ٹھمکا لگانا نبی سے برداشت نہیں ہوا، جب اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے، جب حسین کے لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا نبی مسکرا رہے تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی؟ کہا رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت، مگر تم کربلا میں نہیں، تم مدینے میں ہوگی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ مٹی خون سے بھر جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری عاشور کی تاریخ آئی، عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، حضور کا گریبان چاک ہے، حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، حضور کا کرتا دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، میں جس حسین کے گلے کو چومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ انصاف سے حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہوئیں، نیند سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا، انہوں نے وہ بوتل نکالا، وہ مٹی نکالی، تو کیا دیکھا؟ وہ مٹی خون سے بھر چکا ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں؟ ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو؟ کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے تھے؟ کیا فرما رہی ام سلمہ؟ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے، حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، حضور کا گریبان چاک تھا۔ اللہ اکبر! رحم کرو اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ۔ غم حسین منانا، غم حسین میں رونا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔
اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے، ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے، تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔